تیرا اور میران شاہ نقل مکانی کا فوج سے تعلق نہیں، ان علاقوں میں کسی آپریشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پریس بریفنگ، کہا نقل مکانی صوبائی حکومت اور ٹی ٹی پی معاہدے کے بعد شروع ہوئی، برف باری میں لوگ کم سردی والے علاقوں میں چلے جاتے ہیں۔ کے پی حکومت ناکامیوں کا ملبہ فوج پر ڈالنا چاہتی ہے، ایسے آپریشن کا الزام لگایا جا رہا ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ تیرہ میں کلعدم ٹی ٹی پی کے 400 سے 500 لوگ موجود ہیں۔ 2021-22 میں جو لوگ لا کر بسائے گئے وہ بارڈر ایریاز کے قریب رہ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کے لوگ ان لوگوں کو بھتہ دیتے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا قبائلی سردیوں میں نقل مکانی کرتے ہیں اور گرمیوں میں واپس تیرا آ جاتے ہیں۔ اختیار ولی خان نے کہا نقل مکانی کی آڑ میں 4 ارب روپے کی خرد برد ہو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا نے جو 4 ارب روپے رکھے وہ کتنے لوگوں کو ملے؟ نکالا گیا پیسہ اسٹریٹ موومنٹ پر لگتا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ کے پی حکومت نے آپریشن ریلیف کے لیے 4 ارب روپے نوٹیفیکیشن کے ذریعے جاری کیے۔ سہیل آفریدی کی حکومت میں اربوں روپے بانٹے جا رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں۔ وزیر دفاع نے ایکس پر لکھا کوئی اور واردات نہ ہو جائے، بعد میں یہ نہ کہہ دیں مجھے پتہ ہی نہیں چلا، نوٹیفیکیشن حاضر ہے۔ 4 ارب کی واردات خود کرو، بعد میں مکر جاؤ، ملبہ فوج پر ڈال دو، کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو۔ وزیر دفاع نے خیبر پختونخوا حکومت کے نوٹیفیکیشن کی کاپی بھی شیئر کر دی۔ دہشت گردی ایک ناسور ہے، اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، وفاقی حکومت کا رویہ اور بیان بازی افسوسناک ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے وفاق اور صوبائی حکومت کو ایک پیج پر آنا ہوگا، عوام کے جان و مال کا تحفظ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی ملاقاتوں پر سیاست بند کی جائے، 8 فروری کی کال واپس لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں 8 فروری کو پاکستان معمول کے مطابق چلتا رہے گا۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا پی ٹی آئی والے آخر میں اڈیالہ کے باہر ایک تھیٹر لگانے پر آ گئے ہیں، ضمنی انتخابات لڑ کر دیکھ لے، استعفے دے کر بھی دیکھ لیا، اسمبلیاں توڑ کر لانگ مارچ کر کے دیکھ لیا، 2 سال میں عوام پی ٹی آئی کی کتنی مانتے ہیں سب کو پتہ چل گیا۔ کراچی کی ذمہ داری نہیں لینی تو وفاق کے حوالے کرو، ایم کیو ایم کا سندھ حکومت سے مطالبہ۔ فاروق ستار نے پریس کانفرنس میں کہا رات گئے خالد مقبول صدیقی سمیت ایم کیو ایم رہنماؤں کی سیکیورٹی واپس لی گئی، ہمیں سیکیورٹی دینا حکومت کی ذمہ داری ہے، ہم مانگ نہیں رہے، ہمیں سندھ حکومت سیکیورٹی نہیں دیتی تو اسلام آباد سے پولیس بلا لیں گے، وفاق ہمیں سیکیورٹی دے گا تو آہستہ آہستہ شہر بھی کنٹرول کر لے گا، فیصلہ کریں کراچی وفاق کو آہستہ آہستہ دینا ہے یا ایک ساتھ۔ گورنر راج کی ضرورت نہیں لیکن کراچی کا فیصلہ کرنا ہوگا، سانحہ گل پلازا پر جوڈیشل کمیشن بنا دیں، جتنی تاخیر کریں گے اتنا دلدل میں پھنسیں گے، نپولین کی طرح گل پلازا تمہارا واٹر لو ثابت ہوگا، ہم استعفیٰ نہیں مانگ رہے، بلاول خود میئر وزیر اعلیٰ اور وزیر اطلاعات سے استعفیٰ لیں۔ ایم کیو ایم کے وزیر تھوڑی سی جرات وفاق میں دکھائیں، کہہ دیں وفاق کراچی نہیں لے گا تو وزارتوں سے استعفیٰ دے دیں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرحیل میمن کہتے ہیں ایم کیو ایم کو کراچی والوں نے مسترد کر دیا ہے، ان کی کوئی سیاست نہیں، اسلام آباد میں یہ ایک ایک سپاہی کے ساتھ گھومتے ہیں، کراچی میں ایم کیو ایم رہنماؤں نے 10 اہلکار مانگے ہیں، خالد مقبول اور مصطفیٰ کمال ایک دوسرے کے لیے تھریٹ ہیں، سب کو تو سیکیورٹی نہیں دے سکتے، جن کو دینی ہے ان کے پاس موجود ہے، اگر اسلام آباد پولیس بلانا چاہتی ہیں تو بلا لیں۔ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، عمل ہو سکتا ہے، آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی، سادہ اکثریت سے یہ ممکن نہیں، کراچی کا جو ماحول بن گیا شاید وزیر اعظم اور صدر کو مداخلت کرنا پڑے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا کہتے ہیں ایم کیو ایم کی بات سننی چاہیے، پیپلز پارٹی کو بھی موقف دینے کا موقع ملنا چاہیے، کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے سے ٹیکس میں اضافے کی بات غلط ہے، کراچی سے وفاق پہلے بھی ٹیکس جمع کر رہا ہے اور آگے بھی کرتا رہے گا۔ عوام اور صنعتوں پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے، وزیر اعظم کی ہدایت پر آئی ایم ایف سے زیادہ ریلیف لینے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ شہباز شریف نے کہا آئی ایم ایف پروگرام اور معاشی نظم و ضبط کے تحت ریلیف کے لیے بڑے اقدامات کا منصوبہ بنایا جائے، آئندہ 2 سال میں معاشی شرح نمو 5 سے 6% تک حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے،
وزیر اعظم نے ریلیف حاصل کرنے کے لیے 2 ہفتوں میں تجاویز بھی طلب کی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے دورہ پاکستان پر آئے، میانمار کے وزیر خارجہ کی ملاقات، تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے تجارت، معاشی تعاون، تعلیم اور عوامی روابط کے فروغ پر زور دیا۔ مملکت آصف زرداری اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی ملاقات، 2 طرفہ تعلقات، معیشت، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق۔ دونوں ملکوں کے درمیان جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے کے مذاکرات میں پیش رفت پر گفتگو، علاقائی اور عالمی صورتحال پر بات چیت، امن و استحکام کے لیے سفارتکاری پر اتفاق۔ صدر زرداری اور UAE کے وزیر رواداری کی ملاقات، خاتون اول آصفہ بھٹو، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شریک تھے۔ صدر زرداری سے AD پورٹس گروپ کے MD بھی ملے۔ صدر نے پاکستان کے بحری اور لاجسٹکس شعبے میں AD پورٹس گروپ کی طویل المدتی سرمایہ کاری کو سراہا۔ ایبٹ آباد میں شدید برفباری، گلیات میں 1.5 فٹ تک برف پڑ چکی، رابطہ سڑکیں بند، بجلی معطل۔ انتظامیہ نے سیاحوں کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ وڈگرام میں شدید برفباری نے معمولات زندگی کو مفلوج کر دیا، شاہراہ ریشم بند ہونے سے گاڑیاں پھنس گئی۔ شانگلہ میں بھی برفباری سے آمد و رفت متاثر، کئی لنک روڈ بند۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم اور لیپا میں برفباری سے مختلف رابطہ شاہراہیں بند ہو گئیں۔ مری میں رات سے برفباری کا سلسلہ جاری، کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں برفباری۔ چمن میں بجلی کی طویل بندش، زیارت، کان مہترزئی، خانوزئی، شیلا باغ اور مسلم باغ میں برفباری۔ سندھ میں گورکھ ہل اسٹیشن نے برف کی چادر اوڑھ لی، درجہ حرارت -4 تک گر گیا۔ سانحہ گل پلازا میں جاں بحق مزید 4 افراد کی شناخت ہو گئی۔ مجموعی طور پر DNA کے ذریعے شناخت افراد کی تعداد 20 ہو گئی۔ شناخت حسام محمد، محمد اشرف، کوثر پروین اور محمد عارف کے نام سے ہوئی۔ سندھ کابینہ نے سانحہ گل پلازا کے شہداء کے اہل خانہ کو فی کس 1-1 کروڑ روپے امداد دینے کی منظوری دے دی۔ متاثرہ دکانداروں کو 1-1 کروڑ روپے بلا سود قرضہ دینے کی بھی منظوری۔ متاثرہ دکانداروں کو 5-5 لاکھ روپے کمشنر کے ذریعے دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی سربراہی میں وزراء پر مشتمل سب کمیٹی قائم۔ کمیٹی کمشنر کراچی کی سربراہی میں قائم انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کا جائزہ لے گی۔ گل پلازا کی عمارت کو ٹینٹ لگا کر بند کر دیا گیا۔ مجھ سے استعفیٰ مانگنے والوں کو جواب نہیں دوں گا، میرے استعفیٰ دینے سے آگ فوری بجھ جائے گی تو 100 بسم اللہ۔ دریائے راوی پر ہاؤسنگ سوسائٹی بارش سے تباہ ہوئی تو وہ سانحہ تھا۔ کراچی میں آگ لگ جائے تو مرتضی وہاب، مراد علی شاہ ذمہ دار ہو گئے۔ میئر کراچی کی پریس کانفرنس، کہا سانحہ گل پلازا پر ابھی تک میں نے اپنا موقف نہیں رکھا۔ آگ لگی، میں فیملی کے ساتھ اسلام آباد میں تھا، پہلی فلائٹ پکڑ کر کراچی آیا، لوگ غصے اور تکلیف میں تھے، چند نے نعرے بازی بھی کی۔ گل پلازا سے متعلق لوگوں نے باتیں کی کہ پانی ختم ہو گیا تھا۔ واٹر بورڈ نے 19,15,000 گیلن پانی گل پلازا کی آگ کے لیے پہنچایا۔ گل پلازا کا فائر سیفٹی آڈٹ ہوا اور انہی نقائص سے متعلق تھا۔ مشکلات سے بھرا ہوا نظام ملا جو بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ سانحہ گل پلازا کے لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں، کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے تو تعاون کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پیشکش کر دی، کہا لاہور کی 25 منزلہ عمارت میں آگ لگی تو 5 منٹ رسپانس ٹائم تھا۔ ریسکیو 1122 کے DG خود متاثرہ عمارت پہنچے، چیف سیکرٹری اور متعلقہ وزیر بھی جائے وقوع پر پہنچے۔ بیسمنٹ پہ لوگ پھنسے ہوئے تھے، تمام لوگوں کو نکالا گیا، سیف سٹی کیمروں سے خود مانیٹر کیا، اس کا ہمیں بہت فائدہ ہوا۔ پوری حکومت نے ایک یونٹ بن کر کام کیا، عمارتوں کے تحفظ کے لیے SOPs جاری کیے گئے، ریسکیو 1122 کے پورے سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کے لیے وسائل فراہم کریں گے۔ بااختیار شہری حکومت کراچی کے مسائل کا حل ہے، صوبائی یا وفاقی کنٹرول نہیں۔ عوام کے ووٹوں کی توہین کر کے قبضہ نظام نہیں چل سکتا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں آج عوام سندھ حکومت سے نالاں ہے،
کل وفاق کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ کراچی کا اختیار صرف کراچی کے شہریوں کے پاس ہونا چاہیے۔ دنیا کے تمام بڑے شہروں میں بااختیار بلدیاتی نظام کامیاب ہے۔ لندن اور نیو یارک، مغرب، تہران اور استنبول مسلم ممالک دنیا میں کامیاب مثالیں ہیں۔ پی ٹی آئی کا حکومت پر سیاسی انتخاب میں قیدی کی صحت سے کھیلنے کا الزام۔ بیان میں کہا بانی کی دائیں آنکھ میں CRBO کی تشخیص ہوئی۔ آنکھ کی وین میں خطرناک بلاکیج پیدا ہو چکی ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق یہ ایک نہایت حساس اور سنگین طبی مسئلہ ہے۔ بروقت اور مناسب علاج نہ ہونے پر مستقل بینائی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ CRBO کے علاج کے لیے آپریشن تھیٹر اور خصوصی طبی سہولتیں چاہیے۔ بانی کو شوکت خانم یا مرضی کے معتبر اسپتال میں علاج کی اجازت دی جائے۔ طبی سہولتوں سے محرومی بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ بانی کی بینائی کو نقصان پہنچا تو ذمہ داری حکومت اور جیل انتظامیہ پر ہوگی۔ میشا شفیع پر سوشل میڈیا میں بیان دینے پر پابندی برقرار۔ لاہور ہائی کورٹ نے پابندی ہٹانے کی میشا شفیع کی درخواست مسترد کر دی۔ سیشن کورٹ میشا شفیع کے خلاف علی ظفر کے حقیق عزت کیس کا فیصلہ کرے۔ لاہور ہائی کورٹ کا حکم، فیصلے سے پہلے سوشل میڈیا ٹرائل سے علی ظفر کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہرجانے کی ادائیگی کسی کی ساکھ خراب کرنے کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ میشا شفیع پر پابندی کا ماتحت عدالت کا حکم برقرار رہے گا۔ PSL 11 میں ریٹینشن کے لیے لوکل کھلاڑیوں کی تجدید شدہ فہرست تیار۔ مقبول ترین ٹیم کراچی کنگز کے خوشدل شاہ، عامر جمال، عرفان نیازی، میر حمزہ، زاہد محمود، عمیر بن یوسف، شاہ نواز دہانی اور عرفات منہاز گولڈ کیٹیگری میں شامل۔ مرزا مامون، امتیاز سلور، ریاض اللہ، فواد علی اور سعد بیگ ایمرجنگ کیٹیگری کا حصہ ہے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز، اسلام آباد یونائیٹڈ، پشاور زلمی، لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز کے کھلاڑیوں کی لسٹ بھی جاری۔ سیزن 11 میں ہر کیٹیگری سے ایک ایک کھلاڑی ریٹین کیا جا سکتا ہے۔ PSL کی تاریخ میں پہلی بار کھلاڑیوں کا آکشن 11 فروری کو ہوگا۔ سیزن 11 کا آغاز 26 مارچ سے ہوگا۔ ICC انڈر 19 ورلڈ کپ میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو 8 وکٹوں سے پچھاڑ دیا۔ پاکستانی بولرز کی تباہ کن بولنگ، نیوزی لینڈ کو صرف 110 رنز پر ڈھیر کر دیا۔ عبدالسبحان کی 4، علی رضا نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ جواب میں پاکستان نے ہدف 18ویں اوور میں 2 وکٹوں پر پورا کر لیا۔ سمیر منہاس نے 76 رنز بنائے۔ پاکستان کا اگلا میچ اتوار کو بھارت سے ہوگا۔ ICC کا دوہرا معیار پھر سامنے آ گیا۔ بنگلہ دیشی صحافیوں کو ورلڈ کپ کے لیے ایکریڈیشن دینے سے انکار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق بنگلہ دیش کے باہر ہونے کے بعد پہلے سے کنفرم ایکریڈیشن بھی منسوخ کر دی گئی۔ ICC ان ملکوں کے صحافیوں کو بھی ایکریڈیشن دیتا ہے جو ورلڈ کپ کا حصہ نہیں ہوتے۔ بنگلہ دیش نے سیکیورٹی مسائل کے باعث بھارت میں ورلڈ کپ کھیلنے سے انکار کیا تھا۔ ایران ہم سے مذاکرات اور معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ ایرانی حکام نے متعدد بار فون کیا اور بات کی۔ صدر ٹرمپ کا دعویٰ، کہا وینزویلا سے بڑا بحری بیڑا ایران بھیجا ہے جس کی وجہ سے ایران پریشان ہے۔ ایران پر حملے کا نتیجہ پورا خطہ بھگتے گا۔ تہران کی امریکہ کو وارننگ، ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے حملہ ہوا تو اثرات صرف ایران تک محدود نہیں رہیں گے۔ علاقائی ممالک خطرات سے بخوبی آگاہ ہیں۔ روس اور چین کا اسٹریٹجک دفاعی اتحاد، ایران اور وینزویلا کی صورتحال پر مشترکہ حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ روسی وزیر دفاع کا چینی ہم منصب سے ویڈیو لنک رابطہ، سیکیورٹی کی بدلتی عالمی صورتحال پر اظہار تشویش، کہا تیزی سے ہونے والی تبدیلیوں کے پیش نظر مل کر جوابی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ خطرے کا مؤثر جواب دینے کے لیے مستقل فوجی تعاون بڑھانے پر زور۔ چینی وزیر دفاع کی روسی موقف کی مکمل تائید، ہنگامی صورتحال میں مشترکہ رد عمل سے اتفاق۔ معاشی میدان میں بھارت کو دھچکا، بنگلہ دیش کا چٹاگانگ میں انڈین اکنامک زون منصوبہ منسوخ کرنے کا اعلان۔ بھارتی اکنامک زون کی جگہ دفاعی صنعتی پارک بنایا جائے گا۔ چٹاگانگ میں بھارت کے اکنامک زون کے لیے بڑا رقبہ مختص کیا گیا تھا، اب یہ زمین نئے دفاعی صنعتی پارک کے لیے استعمال ہوگی۔ اسلام آباد میں سمندر پار پاکستانیوں کی زمینوں پر قبضے کی رپورٹ پر 7 دن میں فیصلے کا حکم۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا DC اوورسیز پاکستانیوں کی شکایت پر 7 روز میں فیصلے کے پابند ہوں گے۔ کسی کو سمندر پار پاکستانیوں کے اثاثوں پر قبضے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
اوورسیز کے اثاثوں کے 100% تحفظ کے لیے شفاف اور فوری کارروائی یقینی بنائی جائے گی۔ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے اسلام آباد میں سرمایہ کاری کا محفوظ ماحول فراہم کریں گے۔ پتنگوں پر مقدس کتب، مذہبی مقامات یا کسی شخصیت کی تصویر لگانے پر پابندی عائد۔ کسی ملک یا سیاسی جماعت کے جھنڈے والی پتنگوں پر بھی دفعہ 144 کے تحت پابندی عائد۔ لاہور میں بسنت کے دوران بغیر تصویر والی یک رنگی یا کثیر رنگی پتنگ استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ حکومت پنجاب نے لاہور میں 6 سے 8 فروری تک محفوظ بسنت کی مشروط اجازت دی ہے۔ امریکہ میں 15 سال بعد بدترین برفانی طوفان، نظام زندگی مفلوج، دفاتر اور اسکول بند، 30 افراد ہلاک، لاکھوں متاثر، اربوں ڈالر کا نقصان۔ واشنگٹن، نیو یارک، ٹیکساس، اوکلاہوما، نیو جرسی سمیت درجنوں ریاستوں میں شدید برف باری، کئی علاقوں میں درجہ حرارت -39 ڈگری تک گر گیا۔ 12 لاکھ سے زائد افراد بجلی سے محروم، 4 دن میں 21,000 پروازیں بھی منسوخ۔ کینیڈا میں بھی برفانی طوفان سے نظام زندگی شدید متاثر، ٹورنٹو میں 22 انچ تک برف پڑ چکی، گاڑیاں برف سے ڈھک گئیں، نیاگرا آبشار بھی شدید سردی کے باعث جمنا شروع ہو گئے۔ برطانیہ میں آئندہ ہفتے طوفان کی وارننگ جاری۔ اٹلی کے جزیرہ سسلی میں شدید بارشوں کے بعد خوفناک لینڈ سلائیڈنگ، پورا قصبہ تباہی کے قریب، زمین سے رکھنے سے خوف و حراس، حکام نے علاقہ خالی کرا دیا۔ انڈونیشیا میں بارشوں کے بعد تباہ کن لینڈ سلائیڈنگ، 48 افراد ہلاک، مٹی کے تودے بستی پر آ گرے، بحریہ کا ٹریننگ کیمپ بھی زد میں آ گیا، 23 اہلکار لقمہ اجل بنے۔